ہر وہ آدمی جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے لیکن نہ روکے، وہ دیوس ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا دیوس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ خود نماز پڑھ کے روزے رکھ کے کیا سمجھتے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اینیول ڈے کے نام پر آپ کی بچیوں کو، آپ کے بیٹوں کو سٹیج پر نچوایا جائے گا. کیا کہہ کر؟ یہ ایک ٹیلنٹ ہے. ناچ گانے کو ٹیلنٹ کا نام دے کر تمہاری بچیوں کو اسٹیج پر غیروں کے سامنے نچایا جا رہا ہے اور ماں باپ تالیاں بجا رہے ہیں. تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ان تمام اسکول کے ذمہ داروں سے، کالج کے ذمہ داروں سے، پرنسپل سے گزارش کروں گا ایسے سسٹم کو بند کروائی اللہ کی قسم جہاں ناچ گانے ہوتے ہو، جہاں دجال کا فتنہ مچایا جاتا ہے. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہے کہ تم اینیول ڈے کے نام پر، اسکول میں فیئرویل پارٹی کے نام پر اپنی جوان بچیوں کو نچواتے ہو، بچوں کو نچاتے ہو. یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اگر اینیول ڈے میں آپ کی بچی ناچ کر آتی ہے، اس کا ویڈیو بنتا ہے اور وہ ویڈیو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ شیئر ہوتا ہے اور پوری دنیا آپ کی ناچتی بچی کو دیکھ کر تالیاں بجاتی ہے، یہی حیا باقی رہ گئی میرے اور آپ کے درمیان؟ شیطان نے تم کو برباد کیا، بہکایا تم کو. ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ بار کر سکتے ہیں، فلاں جا سکتے ہو. شیطان نے ایسی ایسی خباثت تمہاری ذہنوں میں ڈالی، اس نے اللہ سے قسم کھائی تھی، اللہ تیری عزت کی قسم ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا تیرے بندوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کا دور جب قریب آئے گا، حرام چیزوں کا نام بدل دیا جائے گا اور لوگ اس کو حلال سمجھیں. پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں شراب کا نام بدل دیا جائے گا اور لوگ اس کا استعمال کریں گے. شراب کو شراب نہیں بولا جائے گا، اس کا دوسرا نام ہو جائے گا. نام کے بدل جانے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. جو چیز دور نبوی میں حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے، قیامت کی صبح تک حرام رہے گی. نام بدلنے سے چیز حلال حرام نہیں ہو جاتی. شیطان نے بہکایا ہم کو اور آج حلال اور حرام کی تمیز کے تمام پردے پھاڑ کر اللہ کے حدود کو توڑ کر آج امت بربادی کے دہانے پر ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخر الآية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والإيمان قرين جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان ہوں گی. ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے کرتے مر جائیں گے مگر اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ رب ہے سمندروں کا، وہ خالق ہے پہاڑوں کا، وہ مالک ہے انسانوں کا،
اسی کی قدرت، اسی کی چاہت، اسی کی مرضی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے اور دنیا میں موجود سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن، امام کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، عنوان جمعہ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتانا بہت مناسب سمجھتا ہوں. جب خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ کھڑے رہتے ہیں اذان کے ختم ہونے کا، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. جب اذان ہو رہی ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں، گرچہ اذان ہو رہی ہے، آپ سنت نماز پڑھیں گے، کیونکہ خطبہ سننا یہ واجب ہے، اور واجب کو پانے کے لیے آپ دوران اذان آپ کو نماز پڑھنا ہوگا. لہذا اذان کا انتظار نہ کریں، اذان کے ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، آپ نماز پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پر. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے مسلمان مت بنو. آدھے ادھورے مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، اچھے مسلمان بن جاؤ، پاکیزہ مسلمان بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل پیروی کرنے والے مسلمان بن جاؤ، اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور ہرگز شیطان کے راستے پہ نہ چلو. اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، شیطان کے راستے پہ نہیں جانا ہے. کیا ہوگا شیطان کے راستے پہ جاؤ گے؟ وہ برباد کر کے چھوڑے گا تم کو. اللہ نے آگے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک انسان کا سب سے کھلا دشمن ہے وہ. ہمارا اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن یہود نہیں ہے. ہمارا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نصارہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے رب نے کہا اسلام اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا. سب سے خبیث، ہمیں برباد کرنے والا، ہمارے عقیدوں کو ختم کرنے والا، ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والا، ہماری زندگی اور آخرت کو برباد کرنے والا واحد ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اللہ نے کہا اس کی پیروی نہیں کرنا. اگر اس کی پیروی کرو گے، اللہ کی قسم اللہ نے کہا یہ تم کو برباد کر کے چھوڑے گا. انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن شیطان ہے. اس نے ہمارے باپ آدم سے دشمنی کی ہے. حضرت آدم کو جنت سے کس نے نکلوایا؟ شیطان نے. حضرت آدم جنت میں تھے، حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھی. یہ دونوں ہمارے والدین ہیں. ہمارے باپ کو جنت سے نکلوانے میں سب سے اہم کردار اسی خبیث شیطان کا تھا. اس نے آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، ہم کو چھوڑے گا؟ اس نے ہمارے باپ سے دشمنی کی ہے. یہ آدم کا دشمن ہے، آدم کی ساری اولاد کا دشمن ہے. اللہ نے کہا شیطان انسان کا سب سے خطرناک دشمن ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی سے دور کرنا. ہم مسلمان نہیں رہنا، یہی شیطان کا مقصد ہے. وہ ہم کو اسلام سے ہٹانا چاہتا ہے، ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں، وہی چاہتا ہے یہ. اور اللہ کے وہ بندے جو آج اللہ اور اس کے رسول کی پیروی چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے، یاد کرو شیطان نے اپنے رب سے کہا تھا، کیا کہا تھا اس خبیث ملعون نے؟ شیطان کہتا ہے قال فبعزتک، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، اللہ کی قسم. اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا تھا، اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا میں. وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے اور اپنے وعدے پر قائم ہے، وہ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. مگر کیا بات ہے کہ ہم اپنے وعدے کو بھول گئے؟ وہ تو اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، وہ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، مگر ہم اپنا وعدہ بھول گئے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے مسلمانوں، تمہارا جو دشمن ہے شیطان، وہ تم کو کیسے بھٹکائے گا؟
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہوں کو، برائیوں کو، گندگیوں کو اچھا بنا کر پیش کرے گا. کہے گا یہ بہت زبردست چیز ہے. گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرنا یہ شیطان کی چال ہے. قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے فَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اعمال کو جو برے ہیں ان برے اعمال کو لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اور لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا ہی سمجھتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں. شیطان کی یہ خباثت ہے، شیطان کی یہ چال ہے کہ وہ گناہوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور ہم اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں. شیطان نے برباد کر کے چھوڑ دیا ہمیں پہ. آج شیطان ہم سے دشمنی نبھا رہا ہے، ہمیں برباد کرنے کی پلاننگیں کر رہا ہے. وہ اپنے چیلوں کے ساتھ مل کر مسلمان طبقے کو تباہ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے. آج گناہ ہماری نظر میں معمولی لگتا ہے. بڑے بڑے گناہوں کو ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے گناہوں کو معمولی سمجھا ہے. ہماری زندگی میں آج ایک لفظ بڑا مشہور ہے، لائٹ. گناہوں کو لائٹ لے لیا ہے لوگوں نے، اتنا لائٹ لے لیا ہے. یاد رکھیں اگر آج آپ گناہوں کو لائٹ لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو لائٹ لینے والا ہے. یاد رکھیے شیطان نے تم کو برباد کیا، بہکایا تم کو. ارے اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک آدھ بار کر سکتے ہیں، فلاں جا سکتے ہو. شیطان نے ایسی ایسی خباثت تمہاری ذہنوں میں ڈالی، اس نے اللہ سے قسم کھائی تھی، اللہ تیری عزت کی قسم، ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کا دور جب قریب آئے گا، حرام چیزوں کا نام بدل دیا جائے گا اور لوگ اس کو حلال سمجھیں گے. پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں شراب کا نام بدل دیا جائے گا اور لوگ اس کا استعمال کریں گے. شراب کو شراب نہیں بولا جائے گا، اس کا دوسرا نام ہو جائے گا. نام کے بدل جانے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی. جو چیز دور نبوی میں حرام تھی وہ آج بھی حرام ہے، قیامت کی صبح تک حرام رہے گی. نام بدلنے سے چیز حلال حرام نہیں ہو جاتی. لیکن شیطان نے بہکایا ہم کو، اور آج حلال اور حرام کی تمیز کے تمام پردے پھاڑ کر اللہ کے حدود کو توڑ کر آج امت بربادی کے دہانے پر ہے. آج لوگوں کی غیرت مر چکی ہے، لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے. آج ہم نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے. کیسے؟ غیرت کسے کہتے ہیں؟ برائی کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، ارے یار یہ چیز برائی ہے. یہی غیرت ہے. کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہو اور تمہارا دل تڑپ جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ گناہ ہے، یہی غیرت ہے. اور آج یہ غیرت ہمارے پاس سے بک چکی ہے، ہم نے غیرت کا سودا کر لیا ہے. اگر آپ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں نا، پرسنلی جب آپ گناہ کا کام کرتے ہیں نا، تو آپ کے اندر کا ضمیر، آپ کا نفس بار بار آپ کو کہتا ہے بندے چھوڑ دے اس کو، یہ گناہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا یہ چیز گناہ ہے، مگر اس کا علم رکھنے کے باوجود بھی آپ کے ضمیر کو دبا دیتے ہیں. آپ کا ضمیر مر جاتا ہے اور آپ گناہوں کے راستے پہ نکل جاتے ہیں. بس اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے آج ہم نے اپنی غیرت کو بیچ دیا اور اپنے ضمیر کو مار دیا ہے. کس طرح غیرت بکی اور کس طرح ہم نے اپنے ضمیر کو مار دیا، ذرا دیکھیے. آپ کو حلال معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے. اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دونوں راستے بتائے. ایک وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک وہ راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے. دونوں راستے اللہ نے بتائے. حلال بھی معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے. لیکن علم رکھنے کے بعد بھی بندہ حرام اختیار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حرام اختیار کرتا ہے. یہ اپنی غیرت کو بیچتا ہے، یہ اپنے ضمیر کو مارتا ہے. اس بات کا اس کو علم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے باوجود بھی، علم رکھنے کے بعد بھی وہ حرام کاری کا ارتکاب کرتا ہے. کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے EMI کے نام پر آج امت سود بن رہی ہے. ذرا تمہارا موبائل کیا ٹوٹ گیا، گھر میں ٹی وی کیا بند ہو گئی، فریج کیا نہیں ہے، کچھ بھی معاملہ آ جائے فوراً EMI سے چیز اٹھا کر گھر لے آ رہے ہیں لوگ. معلوم ہے وہ حرام ہے، وہ سود کا راستہ ہے. علم رکھنے کے باوجود بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار، اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے.
وغیرۃ اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ کی غیرت، اللہ کا غصہ یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کا علم رکھتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم اس حرام کا ارتکاب کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ آپ اللہ کو غصہ دلاؤ گے؟ آپ کتنی مجال علم رکھنے کے بعد کہ یہ حرام ہے اس کا ارتکاب کرتے ہو، اللہ کو غصہ دلاتے ہو؟ اللہ کو غصہ آتا ہے جب بندے کو معلوم ہے پھر بھی حرام کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کسی ایک کے پاس سے یہ ایک چیز چلی جائے، یعنی اگر کسی مومن کے پاس سے حیا ختم ہو جائے تو اس کے پاس سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بے حیا انسان کبھی مومن نہیں رہ سکتا، بے حیا انسان بے غیرت ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس حیا نہیں ہے، آج ہمارے پاس شرم نہیں ہے، آج ہمارے پاس غیرت نہیں ہے۔ کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بڑے واضح انداز میں فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے اللہ کے بندو اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے جو چاہے کرو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اگر حیا ہوگی تو ایمان ہوگا، حیا نہیں ہوگی ایمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے پھر تم کچھ بھی کرو تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے، بے حیا ہو گئے ہو تم۔ شیطان کیسے بھٹکاتا ہے لوگوں کو دیکھیں۔ آج بے حیائی ایک گناہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، لیکن شیطان کیسے بھٹکاتا ہے؟ کہا بے حیائی کا نام بدل دو لوگ خود بخود بے حیا ہو جائیں گے، تو اس نے بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا، بے حیائی کو آزادی کا نام دے دیا۔ کیا کہا؟ میرا جسم میری مرضی ہے، میں کچھ بھی پہنوں۔ یہی نعرہ لگا تھا پڑوس ملک میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے لباس کا حکم نازل کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کا طریقہ بتایا ہے، کون سا لباس پہننا چاہیے، کون سا لباس نہیں پہننا چاہیے، مردوں کا لباس کیسا ہوگا، عورتوں کا لباس کیسا ہوگا۔ شریعت نے اس کی تعلیم دی۔ آپ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ اپنی خواہشات سے زندگی نہیں گزار سکتے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، وہی پہننا ہے جو اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ حرام طریقے سے استعمال کرو گے اللہ برباد کر دے گا تم کو۔ آج مرد عورت کے کپڑے پہن رہا ہے، عورت مردوں کے کپڑے پہن رہی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اور عورتوں سے کہا کہ ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے اوپر رکھے۔ مگر آج معاملہ پورا الٹا ہے۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیے، عینی مشاہدہ کر کے دیکھیے، آج جتنے لوگ آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں، بازاروں میں، بستیوں میں، سارے نوجوانوں کے کپڑے آپ کو ٹخنوں کے نیچے ملیں گے، اور جتنی لڑکیاں آپ کو بازاروں میں ملیں گی سب کے کپڑے ٹخنوں کے اوپر ملیں گے آپ کو۔ اور معاملہ یہیں تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ کئی ایسے مسلمان گھرانے ہیں جہاں کی بچیاں جینس اور ٹی شرٹ پہنتی ہے، مردوں کی عورتیں مشابہت کرتی ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ غیرت کا سودا نہیں تو اور کیا ہے۔ آج بے پردگی کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، بے پردگی آج لوگوں کو فیشن نظر آتی ہے۔ آج میں ان عورتوں کی بات نہیں کروں گا جو بے حیا ہے، ان عورتوں کی نہیں، ان گھروں کی بات کروں گا جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں جو پردہ کرنے کے باوجود بھی بے حیا نظر آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے نمازیوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فویل للمصلین، ویل نامی جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ذرا آیت میں غور کیا کہ اللہ نے نماز پڑھنے والوں کو جہنم کی دھمکی دی، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس لیے کہ ان کی نمازیں سستی کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اور سستی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ ہو بہو ایسی ہی مثال ہے اس کی۔ کہا قیامت کے قریب عورتیں کپڑے تو پہنیں گی لیکن کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بہو کپڑے پہنتی ہے،
پردہ کرتی ہے، لیکن اللہ کی قسم پردہ کرنے کے باوجود بھی بے حیائی نظر آتی ہے، بے حیائی جھلکتی ہے. کبھی غور کیا ہم نے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے غیرت کا سودا کر لیا، ہم نے اپنے ضمیر کو مار دیا، اس لیے اب وہ چیز ہم کو برائی نظر نہیں آتی. آپ اپنے گھروں میں جائیے، اپنی بیویوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا برقع چیک کیجیے. کیا وہی برقع ہے جو اسلام نے بتایا تھا؟ برقعے کا مطلب ہوتا ہے آپ کے جسم کی زینت کو ڈھانپ دے، وہ آپ کے فیشن کو چھپا دے وہ. اور آج عالم یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت بھی برقع پہنتی ہے تو جوان نظر آتی ہے. ہماری ماں بہن بیٹیوں کے برقعوں کا حال یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے. کپڑوں کے ڈیزائن کو چھپانے کے لیے برقع بنایا گیا تھا تاکہ برقعے میں، ڈھیلے برقعے میں تمہاری عورت کی عزت کی حفاظت ہو سکے. آج مارکیٹ میں جائیے آپ، اللہ کی قسم کھا کر بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، پلین برقع آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آرڈر دے کے بنوانا پڑے گا پلین برقع. جتنے بھی برقعے ملیں گے آپ کو سب پرنٹڈ برقعے ملیں گے. کیوں؟ شیطان نے دماغ میں ڈال دیا تمہارے یہ فیشن ہے، یہ برقع ہے. تم نے شیطان کی پیروی کر لی، اسی کو برقع سمجھ لیا. اور عالم تو یہ ہے کہ کئی ایسی نوجوان لڑکیاں بازاروں میں پھرتی ہے، برقعے پہنتی ہے، ٹائٹ برقعے پہن کے نکلتی ہے، اور جو نوسفیس وہ پہنتی ہے لکھا ہوتا ہے ماشاءاللہ کوئین، پرنسس. کس کی پرنسس ہو بھائی تم؟ کیا کر رہی ہو تم بازار میں؟ کس کو بتا رہی ہو؟ تم اپنے شوہر کی پرنسس ہو، تم اپنے شوہر کی رانی ہو، تم اپنے شوہر کی عزت ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو. تم بازاروں میں اپنے لباس کو ننگا کر رہی ہو. یہ لکھ کر کے کیا بتانا چاہتی ہو؟ کہ لوگ تمہارے برقعے کی طرف دیکھیں، تمہاری طرف اٹریکٹ ہو جائیں. اور گھر والے بڑی خوشی کے ساتھ لا کے دیتے ہیں پہنو برقع. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے ضمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بیٹیاں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو ٹخنوں کے اوپر ہے. باپ کے پاس اتنی غیرت نہیں ہے، بیٹی کو بولتے بیٹی ذرا نیچے کر لے. کپڑے پہننے کے بعد بھی آج ہماری بیٹیاں بازاروں میں ننگی نظر آتی ہیں. یاد رکھیں، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کی عزت ہے. ہم اپنے گھر کی عزت کو بدنام نہ کریں. آج ہماری بیوی ہمارے بازو بیٹھ کر انسٹاگرام یوز کرتی ہے، اور جب کسی غیر مرد کی تصویر آتی ہے تو اپنے شوہر کے سامنے اس غیر مرد کی تعریف کرتی ہے. کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ شوہر بھی کہتا ہے ہاں واقعی بہت اچھا ہے. دونوں بے غیرت ہے. تمہاری بیوی کسی اور کی تصویر دیکھ کر اس کی تعریف کرتی ہے، تمہیں تکلیف ہونی چاہیے، تمہیں اپنی بیوی کو مارنا چاہیے تھا، تم بھی اس کی تعریف کے پل باندھنے لگے. اور حد تو یہ ہے کہ آج تمہاری بیوی اگر کسی بالی ووڈ ایکٹر کی فین ہے تو وہ پروفائل پکچر پہ اور وال پیپر پہ اس کی فوٹو لگائے گی، مجھے بہت پسند ہے یہ. اور شوہر بھی کیا کرے گا؟ تالیاں بجائے گا. تھو ہے ایسی تمہاری غیرت پر کہ تم اپنی بیوی کو غیر مردوں کو دکھاتے ہو. اگر بات کروں اور آگے کی تو آج ہمارا معاشرہ دیوسیت کے اس دہانے پر، اللہ کی قسم، جہاں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے الحم موت کہا تھا کہ دیور بھابھی کے لیے موت ہے. جس طرح ایک انسان موت سے کانپتا ہے اس طرح ایک بھابھی اپنے دیور کو دیکھ کر کانپے. دونوں میں پردہ کا فاصلہ رکھا گیا تھا. کسی بھابھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دیور کے سامنے بغیر پردے کی آئے. کسی جیجا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی سالی سے گفتگو کرے. غیر محرم سے آپ کا بات کرنا، چھونا، دیکھنا سب حرام ہے اسلام کے اندر. لیکن آج جوائنٹ فیملی کے نام پر گھر میں تماشا ہے. ایک دسترخوان پر بیٹھ کر سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس میں بھابھی بھی موجود ہے، جیجا بھی موجود ہے، سالی بھی موجود ہے، سب موجود ہے اس کے اندر. اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم نے اپنی غیرت کو بیچ دیا، اپنے ضمیر کو مار دیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ ہمیشہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا کے رکھیں، پردہ کریں.
آج ایک دیور اپنی بھابھی سے مذاق کر رہا ہے، اور آج ایک جیجا اپنی سالی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور یہ مسلم گھروں کا حال ہے۔ دیوسیت پھیلی ہوئی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس پر اللہ نے جنت حرام کر دیا ہے۔ دیوس کون ہے؟ ہر وہ آدمی جو اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور اپنی ماں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے لیکن نہ روکے، وہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا دیوس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ خود نماز پڑھ کے روزے رکھ کے کیا سمجھتے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ابھی اور بہت برا حال ہے معاشرے کا، آپ جا کے دیکھیے۔ میں حیدرآباد کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شوہر اور ایک بیوی، دونوں کا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ شوہر کسی کام سے باہر چلا جاتا ہے، گھر میں کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ بھجوا دیجئے۔ شوہر نے کہا کہ ابھی میں باہر ہوں، بہت بزی ہوں، نہیں آ سکتا گھر۔ تو کہا کسی طرح سامان بھجوا دیجئے۔ یہ بے غیرت شوہر تھا جس نے اپنے دوست سے کہا کہ ذرا میرے گھر پہ سامان پہنچا دینا۔ یہ دوست سامان لے کر اس دوست کے گھر پہنچتا ہے، اس کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہیں سے جب نگاہوں سے ملتی ہے، جب غیر محرم پر نگاہ پڑتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مرد کوئی عورت دونوں تنہائی اختیار نہ کرے، تیسرا شیطان ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جب دونوں کی ملاقات ہوئی، نگاہیں ٹکرائی، یہیں سے عشق اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کی قسم اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کچھ دنوں کے بعد اس شوہر کا قتل کر دیا گیا، محض اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے۔ یہ دیوسیت نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنے اخبارات میں کتنے واقعات آج کل ہم کو دیکھنے ملتے ہیں۔ کیا ہے یہ معاشرے کا حال؟ کون روکے گا اس کو؟ اگر میں اور آپ اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیے، اپنی بیٹیوں کو حجاب کی تعلیم دیجیے۔ حجاب عبادت ہے، ان کو حجاب کی اہمیت بتائیے۔ یہ چہرہ عورت کی زینت ہے، یہ فتنے کا سبب ہے۔ بتائیے اپنی بیٹیوں کو، بتائیے اپنی بیویوں کو۔ بے حیائی کے اس دور میں اللہ کی قسم شیطان نے وہ راستے کھولے ہیں جو امت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے والے ہیں۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کو دیکھیے، کیا کہا تھا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ لو رأیت رجلا مع امراتی لضربته بالسیف۔ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد سے بات کرتے ہوئے دیکھتا، اللہ کی قسم مار کے اس کی گردن اڑا دیتا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، سعد ابن عبادہ نے کہا کہ اگر کوئی غیر مرد اس کی بیوی سے بات کرے گا تو سعد اس کی گردن مار دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سعد سے زیادہ غیرت مند ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ عمر، میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں حضرت عمر، میں نے خواب میں جنت کی سیر کی اور جنت میں نے تیرا محل دیکھا ہے جو سونے کا ہے۔ اس تیرے محل کے سامنے ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ حضرت عمر بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے جنت میں سونے کا محل دیکھا ہے میرے نام کا، اور اس محل کے سامنے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس گھر میں داخل ہو جاؤں لیکن میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول آپ میرے گھر میں داخل کیوں نہیں ہوئے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ عمر، اللہ کی قسم مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، عورتوں کے معاملے میں جو تیری غیرت تھی وہ غیرت یاد آ گئی۔ تیری غیرت نے محمد رسول اللہ کو تیرے گھر میں جانے سے روک دیا تھا۔ حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول کیا بھلا عمر آپ سے غیرت کرے گا؟ اللہ اکبر، یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے۔ ایک صحابی رسول حضرت عمر ابن خطاب کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے جانا گوارا نہ کیا۔ آپ اپنی عورتوں کے معاملے میں اتنا غیرت مند رہیے۔
آپ کی بیوی آپ کی امانت ہے، آپ کی بیٹی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ماں کی اصلاح کرنا آپ کا فرض ہے. آپ اپنی بہن بیٹیوں کو بچاؤ. اگر آج نہیں بچاؤ گے، دیکھا کتنی مسلم لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ رشتے بنا لیے، کتنی مسلمان لڑکیاں گھراں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. قریب ہے وہ دن جو ہمارے گھر میں آئے گا. اللہ کی قسم شیطان حملے کر رہا ہے، باطل طریقے سے حملے کر رہا ہے، بے حیائی کے ذریعے، فیشن کے ذریعے ہماری امت کی بیٹیوں کو برباد کر رہا ہے. آج غیرت بک گئی اور ضمیر مر گیا. اس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آج آپ اسکولز، کالج، یونیورسٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھیے. ابھی سال ختم ہونے پر ہے، کئی اسکولز میں اینیول ڈے ہوگا اور کئی اسکولز میں ہو چکا ہے. اینیول ڈے کے نام پر آپ کی بچیوں کو، آپ کے بیٹوں کو اسٹیج پر نچوایا جائے گا. کیا کہہ کر؟ یہ ایک ٹیلنٹ ہے. ڈانس کو، ناچ گانے کو ٹیلنٹ کا نام دے کر تمہاری بچیوں کو اسٹیج پر غیروں کے سامنے نچایا جا رہا ہے اور ماں باپ تالیاں بجا رہے ہیں. تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ان تمام اسکول کے ذمہ داروں سے، کالج کے ذمہ داروں سے، پرنسپل سے گزارش کروں گا، ایسے سسٹم کو بند کروائی اللہ کی قسم جہاں ناچ گانے ہوتے ہو، جہاں دجال کا فتنہ مچایا جاتا ہے. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہے کہ تم اینیول ڈے کے نام پر، اسکول میں فیئرویل پارٹی کے نام پر اپنی جوان بچیوں کو نچواتے ہو، بچوں کو نچاتے ہو. یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے. اور ماں باپ بڑے خوش ہیں، ان کی بچیاں ناچ رہی ہے. بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی. اگر اینیول ڈے میں آپ کی بچی ناچ کر آتی ہے، اس کا ویڈیو بنتا ہے اور وہ ویڈیو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ شیئر ہوتا ہے اور پوری دنیا آپ کی ناچتی ہوئی ننگی بچی کو دیکھ کر تالیاں بجاتی ہے. یہی حیا باقی رہ گئی میرے اور آپ کے درمیان. شادی خانوں کا ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری ہونے والی بیوی یا ہماری بیٹی جو کسی کی بیوی بن کے جا رہی ہے، شادی خانے میں ہے، دلہن بن کے بیٹھی ہے، ویڈیوگرافر فوٹوگرافر فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو لے رہا ہے. آپ کی جوان بچی جو آپ کی امانت ہے کسی اور کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ شیئر ہو رہی ہے اور آپ سینہ تان کر کے تو کیا شادی ہوئی ہے. یہ بے غیرتی کب سے آ گئی ہمارے پاس؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امت کی ساری مائیں اس عورت پر قربان جائیں جس نے اپنا چہرہ پوری زندگی میں کبھی کسی صحابی رسول کو نہ دکھایا تھا. یہ فاطمہ الزہرا کی تعلیم آج ہم نے بھلا دی. جانتے ہیں سارے مومنوں کی ماں امہات المومنین میں سے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیسی باحیا عورت تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب میرے شوہر محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے حجرے میں دفنایا گیا. میں بغیر پردے کے اس حجرے میں آیا جایا کرتی تھی یہ سوچ کر کے یہ میرے شوہر ہے. کہتی ہیں کچھ دن کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جب میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور ان کو بھی رسول اللہ کے بازو دفن کر دیا گیا میرے حجرے میں تب بھی بغیر پردے کے آیا جایا کرتی تھی یہ سوچ کر کے یہ میرے باپ ہے. کہتے ہیں جب حضرت عمر کی وفات ہوئی اور جب انہوں نے یہاں دفن ہونے کی خواہش کی، جب میں نے اجازت دے دی، جب حضرت عمر کو میرے حجرے میں دفنایا گیا، اللہ کی قسم حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد جب بھی میں حجرے میں داخل ہوتی ہوں پردہ کر کے داخل ہوتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رشتے میں غیر محرم تھے حضرت عائشہ کے، نہ باپ تھے نہ شوہر تھے. اللہ اکبر. حضرت عمر کون ہے؟ وہ جس کے بارے میں پیارے رسول نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور عائشہ صدیقہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر پوری امت کی عورتوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عائشہ کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عائشہ کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ سارے مومنوں کی ماں ہو کر کے حضرت عمر ابن خطاب سے اس وقت پردہ کرتی ہے جب حضرت عمر دنیا سے جا چکے تھے. اللہ اکبر. میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میرے اور آپ کی بستیوں کا، اپنی سوسائٹیوں کا، اپنے اپارٹمنٹس کا، اپنے گھروں کا، اپنے آفیسوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے بندو بدنگاہی سے، بے حیائی سے، برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. شیطان ایسے ایسے راستے نکالے گا تم تصور نہیں کر سکتے. آج ضرورت ہے میں اور آپ اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کریں، میں اور آپ اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت کریں، ان کو دین کی صحیح تعلیم دیں، ان کو تربیت دیں.
اگر آج ہم نے اپنی عورتوں کو بے حیائی سے نہیں روکا، برائی سے نہیں روکا، دیوسیت سے نہیں روکا، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سوالی ہوں گے۔ اور آج ایک آخری بات، کو ایجوکیشن کے نام پر جہاں ایک کلاس میں بچے بھی موجود ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ جہاں مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہو، مرد و زن کا اختلاط ہو، وہاں شیطان نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جوان بچے ہیں ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے، لیکن کو ایجوکیشن کے نام پر بچیوں کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا ایک ساتھ کھانا پینا ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، پردہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت بڑی ڈگری حاصل کر رہا ہے؟ وہ ڈگری تو حاصل کر رہا ہوگا مگر ساتھ میں زنا کا مزہ بھی لے رہا ہوگا۔ وہ ڈگری تو حاصل کر رہا ہوگا مگر اپنی آخرت کو تباہ بھی کر رہا ہوگا۔ وہ ڈگری تو حاصل کر رہا ہوگا مگر بے حیائی کے سارے پردوں کو پھاڑ رہا ہوگا۔ وہ ڈگری تو حاصل کر رہا ہوگا مگر اللہ کی نظر میں بے شرم اور بے غیرت بن رہا ہوگا۔ کیا فائدہ اس تعلیم کا جو تمہاری زینت کو برباد کر دے، تمہارے اعمال کو برباد کر دے؟ کیا فائدہ ان ڈگریوں کا جو تمہیں اللہ کی نظر میں برباد کر دے؟ آج اس بے حیائی کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ جو پھیلا وہ گانوں کا ہے، بجانوں کا ہے۔ آج گانا بجانا ایک معمولی بات بن چکی ہے۔ ہم نے اپنی غیرت کو کیسے بیچا، ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ابھی میرے سامنے موجود ہیں، ان کے پاس موبائل فونز ہے، ان کے موبائل فونز میں گانا اپلیکیشن بھی ہے، کئی گانے اس میں موجود ہے جو وہ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں۔ اگر اللہ کی قسم دل میں غیرت ہے نا، اگر آپ کا ضمیر آج بھی زندہ ہے نا، اللہ کی قسم مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ وہ گانے کا ایپ ڈیلیٹ کریں گے، سارے گانوں کو ڈیلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں۔ کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کریں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق بنائے، دین اسلام کا مذاق بنائے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کچھ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 پڑھی جس میں اللہ کہتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ دین اسلام کا مذاق اڑائے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ یہ بیکار چیزوں کو خریدنے کا کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو الحدیث کا مطلب گانا بجانا ہے، گانے سننا ہے۔ گانا گانے والا اور گانا سننے والا لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرتا ہے، گانے سننے والا دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بے حیائی ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ اور آج ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے کانوں میں ایئر فون لگا کے کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں ایک مثال دوں گا آپ کو، اللہ کی قسم منبر رسول پر کھڑا ہوں، شیطان کس طرح تمہارے بچوں کو برباد کر رہا ہے، تمہارے بچوں کے عقیدوں کو برباد کر رہا ہے۔ ایک گانا آپ نے سنا جس کی تشریح علماء نے بیان کی ہے، تجھ میں رب دکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک گندی عورت، بے حیا عورت جو کم کپڑوں میں ہے، جو دنیا کے سامنے تماشائی بن کے ہے، اس بے حیا عورت کے اندر اس کو رب نظر آ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ گانوں کی بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دین اسلام کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے کتنے گانے ہیں جس میں اسلام کی توہین موجود ہے اور ہمارے نوجوان سنتے ہیں۔ شیطان نے بہکایا تم کو، تم اس کی پیروی کے پیچھے لگ گئے۔ وہ اتنی محنت کر رہا ہے تمہیں برباد کرنے کے لیے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی، اللہ تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، طریقے سے بھٹکا رہا ہے وہ لوگوں کو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگتے رہو، توفیق مانگتے رہو۔ فتنوں کے دور میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اگر آج اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، اپنی نسلوں کو نہیں بدلو گے۔ کل قیامت کے دن یاد رکھیے اللہ کے عذاب سے کوئی ہستی تم کو بچا نہیں سکتی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بے حیائی کے تمام راہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ بے غیرتی کے تمام دروازے بند کر کے حیا کے زیور کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ صحابہ کرام جیسی زندگی مجھ کو اور آپ کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ برائی سے، گندگیوں سے، خرافات سے، ہر چیز کے شر سے میری ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے کئی لوگ ہیں
جو دین سے کبھی بیزار ہو جاتے ہیں، کبھی علماء سے بدزن ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں سچی محبت اسلام کے علماء کی نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں مساجد سے اپنا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت اور اتنا ایمان نہیں ہے اے اللہ کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکے۔ اے اللہ تو بچانے والا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے، ہر فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان بچیوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے حرام کام کرتے ہیں، اے اللہ ان کے دل میں اسلام کی سچی محبت، حلال سے محبت اور حرام سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندے بہت سارے ہیں جو بیمار ہیں، دواخانوں میں ہیں، اے اللہ شفا کی امید لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو شافی ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ اے اللہ تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، ہونے والے ہیں، تمام کے آپریشنز کو کامیاب فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے اپنے بزنس کو لے کر، اپنے جاب کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر بہت پریشان ہیں، مصیبتوں میں ہیں۔ اے اللہ تو پل بھر میں مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ قرض داروں کے لیے بہترین راستہ نصیب فرما۔ اے اللہ بی پی، شوگر، کینسر جیسے تمام امراض سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔